आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल इकामतु मिस्लुल आज़ान इल्ला अन्नहु यज़ीदु फ़ीहा बअदल फ़लाहि क़द क़ामतिस सलाह मर्रतन। इमाम क़ुदूरी ने यहाँ से ये बात बयान फरमाई है कि इकामत भी ये आज़ान के मिसल है, आज़ान के मिसल है। अलबत्ता इतना फ़र्क ज़रूर है कि इकामत में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा क़द क़ामतिस सलाह कहे, 2 मरतबा क़द क़ामतिस सलाह कहे, सिर्फ इतना फ़र्क है। बाकी जैसे अज़ान है वैसे ही इकामत है। इमाम शाफ़ई का इसमें इख्तिलाफ है। इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़द क़ामतिस सलाह के अलावा नमाज इकामत के जो दूसरे कलमात हैं तमाम कलमात एक एक मरतबा कहे और क़द क़ामतिस सलाह को 2 बार कहे, 2 मरतबा कहे। इमाम शाफ़ई की दलील हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक कि नबी अकरम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि आज़ान जुफ्त कहे और इकामत ताक कहे सिवाय क़द क़ामतिस सलाह के, सिवाय क़द क़ामतिस सलाह के। तो इस हदीस पाक से इमाम शाफ़ई इस्तिदलाल करते हैं और वो कहते हैं कि इकामत जो है वो फुरादा एक एक मरतबा है, अलबत्ता क़द क़ामतिस सलाह को 2 मरतबा कहने का हुक्म है। अहनाफ की दलील ये है कि जो फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ था उसने आज़ान की तरह इकामत भी 2-2 कही, 2-2 मरतबा कहे। चुनांचे इब्ने अबी शैबा ने उस्मान इब्ने अली से रिवायत की कि हमसे असहाबे मोहम्मद ने बयान किया कि उस्मान बिन ज़ैद अंसारी ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि गोया एक शख्स जिस पर 2 सब्ज चादर हैं एक दीवार पर खड़ा हुआ और उसने आज़ान 2-2 मरतबा और इकामत 2-2 मरतबा कही, 2-2 मरतबा कही। तो इस हदीस से मालूम होता है कि आज़ान के मिसल ही इकामत भी। और हदीस अनस जो जिक्र की इमाम शाफ़ई ने उसके माना ये है कि आज़ान में 2-2 कलमे आवाज़ के साथ कहे जाएं, 2 कलमे 2 आवाज़ के साथ कहे जाएं, यानी 1 मरतबा कहने के बाद खामोश हो जाए और फिर ठहरे और कहे, और इकामत में 2 कलमे एक ही आवाज़ के साथ एक ही सांस के साथ कहे जाएं, ये मतलब है। फरमाते हैं वल इकामतु मिस्लुल आज़ान, और इकामत आज़ान के मिसल है, इल्ला अन्नहु यज़ीदु फ़ीहा बअदल फ़लाहि क़द क़ामतिस सलाह मर्रतैनि, मगर ये कि इसमें ज़्यादा करे फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह 2 मरतबा। हाकज़ा फ़अलल मलकु अन्नाज़िलु मिनस समा, ऐसे किया उस फरिश्ते ने जो नाजिल हुआ आसमान से, वहुवल मशहूर वह सुम्मा हुआ हुज्जतुन अला शाफ़ई, फिर ये इमाम शाफ़ई के खिलाफ हुज्जत है उनके इस कौल में अन्नहु फुरादा कि वो एक एक बार है, इल्ला क़ौलहु, मगर उसका कौल क़द क़ामतिस सलाह ये 2 मरतबा है। व तरस्सलु फिल आज़ान व यहदुरु फिल इक़ामा, सुने बेटा, तरस्सुल आज़ान में तरस्सुल करे, आज़ान में तरस्सुल ये है कि 2 कलमों के दरमियान फसल करे, 2 कलमों के दरमियान फसल करे सकते के साथ, यानी सुकून करे इत्मीनान के साथ 2 कलमों के दरमियान फसल करे। और हदर ये है कि फसल ना करे फौरन लगातार कहते अल्लाहु अकबर, फिर सुकूत ना करे और फौरन नहीं कहते अल्लाहु अकबर, ऐसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हदर है। और सुकूत जो अजान पढ़ी जाती है जिस तरीके से, ये तरस्सुल है। तो अजान में तरस्सुल का हुक्म है और नमाज में इकामत में हदर का हुक्म, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इकामत में हदर का हुक्म फरमाया हज़रत बिलाल को, और अजान के लिए तरस्सुल का हुक्म फरमाया, तरस्सुल वह तरस्सुल फिल अजान, और तरस्सुल करे अजान में, वह यहदुरु फिल इकामा, और इकामत में हदर करे, लिक़ौली अलैहिस्सलाम, नबी अकरम के इरशाद की वजह से, इज़ा अज़्ज़नता फतरस्सला, कि जब तू अजान दे तो तू तरस्सुल कर, व इज़ा अक़मता फहदुर, और जब तू इकामत कहे तो हदर कर। और हाज़ा बयानुल इस्तिहबाब, और ये इस्तिहबाब का बयान, यानी ऐसा करना मुस्तहब है, मुस्तहब। क्या अगर बाज़ हज़रात का कौल यह है कि खिलाफ सुन्नत होने की वजह से मकरूह है,
لیکن ہدایہ میں جو عبارت ذکر کی ہے مصنف نے وہ عدم کراہت ثابت ہوتا ہے اس سے، اس لیے کہ صاحب ہدایہ نے یہ فرمایا وہذا بیان الاستحباب، اور ظاہر ہے کہ ترک مستحب کراہت سے پیدا ترک مستحب سے کراہت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ، اور ان دونوں میں قبلے کی طرف منہ کرے، یعنی اذان کہتے وقت بھی اور اقامت کہتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ کرے، لأن النازل من السماء هذا أذن مستقبل القبلة، اس لیے کہ وہ فرشتہ جو آسمان سے نازل ہوا اس نے اذان کہی استقبال قبلہ کے ساتھ، ولو ترک الاستقبال، اور اگر استقبال قبلہ کو ترک کر دیا جاز لحصول المقصود، تب بھی جائز ہے مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے، کیوں کہ اذان کا مقصود اعلان کرنا ہے اور وہ حاصل ہو گئے تو جائز ہے، لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے یہ مکروہ تنزیہی ہے، خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ تنزیہی۔ جاز لحصول المقصود، تو مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے جائز ہے، ویکرہ لمخالفۃ السنہ، اور سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے مکروہ۔ ویحول وجہہ للصلاۃ والفلاح یمینۃ ویسرۃ، فرماتے ہیں اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد اپنے چہرے کو دائیں بائیں جانب پھیرے، یعنی حی علی الصلاۃ کہے تو دائیں جانب چہرہ پھیرے، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب چہرہ پھیرے، اس لیے کہ یہ نماز کا اعلان ہے اور یہ قوم سے ہے، اس لیے ان کے روبرو ہونا چاہیے، روبرو۔ ویحول وجہہ، اور اپنے چہرے کو پھیرے، للصلاۃ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت یمنۃ ویسرۃ دائیں بائیں جانب، لأنہ خطاب للقوم، اس لیے کہ یہ خطاب ہے قوم سے، فیواجہہم، تو ان کے روبرو ہونا چاہیے، روبرو سامنے۔ وَإِنْ اسْتَدَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ فَحَسَنٌ، سنو، اگر اذان دینے کے درمیان صومعہ مینارے کو کہتے ہیں، مینارہ ہوتا نا، اس کو صومعہ کہتے ہیں، لیکن علامہ بدر الدین عینی نے شرح ہدایہ میں یہ لکھا ہے کہ صومعہ مسجد میں وہ بلند جگہ ہوتی ہے کہ جہاں مؤذن کھڑا ہو کر اذان کہتا ہے، تو مؤذن جس جگہ کھڑے ہو کر اذان کہے اس کو صومعہ کہتے ہیں۔ تو حاصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر مؤذن صومعہ میں گھوم جائے تو یہ اچھا ہے، گھوم جائے چلے تو یہ اچھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کوشادہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ کوشادہ ہو اور وہ اذان پڑھ رہا ہے اور آواز باہر کی طرف بلند آواز، تیز آواز نہیں نکلتی ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ پھر جائے، اور داہنی حی علی الصلاۃ جب کہے تو داہنی طرف جو اس کی کھڑکی وغیرہ کھلی ہوئی ہے، موخلا ہے، اس سے سر نکال کر حی علی الصلاۃ کہے 2 مرتبہ، اور جب حی علی الفلاح کہے تو اس کی بائیں طرف جو اس کی کھڑکی یا موخلا وغیرہ ہے اس سے سر نکال کر باہر حی علی الفلاح کہے، حی علی الفلاح کہے، لیکن یہ حکم اس وقت میں ہے جب کہ وہ کوشادہ ہو، اور اگر چھوٹی جگہ ہے تب ایسا نہیں۔ وَإِنْ اسْتَدَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ، اور اگر وہ اپنی اس جگہ میں گھوم جائے، اور اگر اپنے مؤذن اپنی عبادت خانے کی جگہ میں یہ صومعہ میں گھوم جائے فحسن، تو یہ بہتر ہے۔ وہ مراد، اور اس کی مراد یہ ہے اذا لم يستطيع تحول الوجه، جب کہ ممکن نہ ہو چہرے کا پھیرنا، یمینا و شمالا دائیں بائیں جانب، مع اثبات قدمیہ، قدم کو اپنی جگہ ثابت رکھتے ہوئے، مکانہما ان کی جگہ پر، کما هو السنہ جیسے کہ یہی سنت ہے، بیان کانت الصومعۃ متسعہ، وہیں طور کہ وہ جگہ وہ مسجد چوشادہ ہے، فاما من غیر حاجہ، بغیر حاجت کے فلا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی اگر سنت یہ ہے اذان کہتے وقت کہ اس کے قدم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں اور دائیں بائیں جانب چہرہ پھیرے، لیکن دائیں بائیں جانب چہرہ پھیرنا قدموں کو ثابت رکھتے ہوئے ممکن نہ ہو، تب حکم یہ ہے کہ اگر مسجد کو شادہ ہے تو وہ چل جائے، پھر جائے، اور دائنی طرف اور بائیں طرف جا کر چہرہ باہر نکال کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے۔ وَالْأَفْضَلُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، فرماتے ہیں کہ اذان دیتے وقت میں مؤذن کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کرے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اس کا حکم کیا، چنانچہ حاکم نے اپنی مستدرک میں ایک حدیث ذکر کی سعد القرز سے، جو قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه وقال انه ارفع لصوتك، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں داخل کریں، اور فرمایا کہ یہ تیری آواز کو زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اعلان جو اذان کا اصلی مقصود ہے وہ اس سے خوب طرح پورا ہو جاتا ہے کہ اگر مؤذن نے ایسا نہیں کیا
تو بھی اذان ٹھیک رہی، لیکن اگر ایسا کرے تو یہ بہتر ہے نا. اور اگر کانوں میں انگلی نہیں ڈالی، بغیر انگلی ڈالے کی بھی اذان کہہ دی تب بھی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ سنن زوائد میں سے ہے. والافضل للمؤذن ان يجعل اصبعيه في اذنيه، اور مؤذن کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں کرے. بذالک امر نبی علیہ السلام بلالا، اسی کا نبی اکرم نے بلال کو حکم دیا. ولانه ابلغ فی الاعلام، اور اس وجہ سے کہ یہ ابلغ ہے اعلام میں. وان لم يفعل، اور اگر نہیں بھی کیا فحسن تو اچھا ہے. لانها ليست بسنت اصلیہ، اس لیے کہ کانوں میں انگلیاں کرنا ہے سنت اصلیہ، سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ سنن زوائد میں سے ہے.